بسم اللہ الرحمن الرحیم فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن پاک کے اندر 25واں پارہ سورۃ دخان کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرمایا، تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ سورۃ دخان جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے فضائل کے بارے میں ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر 2897 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات کے وقت سورۃ حامیم الدخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ یعنی میرے محبوب کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا جو بندہ رات کو اس سورت کی تلاوت کر لے گا، خود تو وہ بندہ سو جائے گا تلاوت کرنے کے بعد، لیکن 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے ساری رات، اور صبح کو جب اٹھے گا تو اس وقت بھی فرشتے اس کے لیے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی رات سورۃ دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے میرے محبوب کا فرمان کہ جس نے جمعرات کی شام کو، جمعے کی رات کو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے جو بندہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ معجم کبیر کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر 8026 ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور شافعی یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی رات یا جمعے کے دن میں سورت دخان پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کتنی فضیلت ہے اس سورت کی، کتنی فضیلت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ارشاد فرمایا اسی سورت کی آیت نمبر 10 اور 11 میں، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا، یغشی الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ ان کا شان نزول سماعت کر لیجئے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے، آپ کفار قریش کو اسلام کی دعوت دیتے، آپ فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی مسلمان ہو جاؤ، میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، میرے غلام بن جاؤ، کلمہ پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جب میرے محبوب ان کو اسلام کی دعوت دیتے تو آگے سے وہ کفار قریش کیا کرتے؟ آپ کو جھٹلاتے، آپ کی نافرمانی کرتے،
یہاں تک کہ نہیں بلکہ آپ کا مذاق اڑاتے، اور مذاق بھی پھر اتنا اڑانا شروع ہو گئے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل کو چوٹ پہنچی، میرے محبوب کا دل دکھا۔ جب دل دکھا تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان کفار قریش کے لیے دعا کی، ان کے خلاف دعا کی۔ دعا کیا کی؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ انہیں ایسے 7 سالہ قحط کی مصیبت میں مبتلا کر جیسے 7 سال کا قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھیجا تھا۔ تو وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب دعا کی تو ہو سکتا ہے بھلا قبول نہ ہو، میرے محبوب نے دعا فرمائی تو وہ دعا قبول ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب آپ ان کافروں کے لیے اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، فرمایا آپ اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یغش الناس، فرمایا لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ان پر غشی طاری ہو جائے گی۔ یہ جو نہ ماننے والے ہیں، یہ جو نافرمانیاں کرنے والے ہیں، یہ جو گناہوں کا بازار گرم کرنے والے ہیں، یہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ کوئی 2 دن بے ہوش رہے گا، کوئی 3 دن بے ہوش رہے گا، کسی کو 3 دن کے بعد ہوش آئے گا، کسی کو 2 دن کے بعد ہوش آئے گا۔ اور مومن جو ماننے والے ہوں گے، جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے والے ہوں گے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ہلکا سا نزلہ زکام ہوگا، باقی یہ جو نہ ماننے والے ہیں ان پر غشی طاری ہو جائے گی۔ اب ہوا کیا، میرے محبوب نے دعا فرمائی تو قحط سالی آئی، اور یہاں تک اس کی شدت ہوئی کہ وہ لوگ مردار کھا گئے، اور بھوک سے اس حال کو پہنچ گئے کہ جب اوپر کو نظر اٹھاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں ہی دھواں معلوم ہوتا۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے مسلمان بھائی، انہوں نے کیا کیا؟ میرے محبوب کا مذاق اڑایا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اسلام کی دعوت دینے والے کیا مذاق اڑایا۔ آج ہم بھی اسی زمرے میں تو نہیں آ رہے میرے مسلمان بھائی، آج کہیں ہم بھی جو اسلام کی دعوت دیتا ہے، جو دین بیان کرتا ہے، جو تبلیغ کرتا ہے، کہیں آج ہم بھی اس کا مذاق تو نہیں اڑا رہے؟ اگر مذاق اڑاتے ہیں، اگر نافرمانیاں کرتے ہیں، اگر اس کو جھٹلاتے ہیں تو سن لیجئے پھر وہ وقت بھی آئے گا میرے مسلمان بھائی، پھر اللہ قحط سالی میں مبتلا کر دے گا۔ دیکھیے میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط میں مبتلا کر دیا، فرمایا ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ پیارے محبوب جس طرح یہ آپ کی بارگاہ میں آ گئے اور ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ ان کے نتنوں سے، کانوں سے، بدن کے سوراخوں سے بھی دھواں نکلے گا اس دن، میرے محبوب نے فرمایا، میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے، کہیں گے یہ، لیکن یاد رکھو پیارے محبوب ابو سفیان حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کی کہ دعا فرمائیں قحط دور ہو گیا اگر تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، تو اللہ نے فرمایا انا لہم الذکرا وقد جاءہم رسول مبین۔ اے پیارے محبوب ان کے لیے نصیحت ماننا کہاں ہوگا، یہ نہیں مانیں گے، اے پیارے محبوب یہ نہیں مانیں گے، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا، یہ پہلے ساری باتیں دیکھ چکے، یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے بھی دیکھ چکے ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے، یہ
अब या रसूलल्लाह, ए प्यारे महबूब, अब ये क्या करेंगे? अब जब कहत साली दूर हो जाएगी, ये कहत दूर हो जाएगा, ये अजाब दूर हो जाएगा, सुम्मा तवल्लौ अन्हु वकालू मुअल्लमुम मजनून, फरमाया फिर वो मुंह फेर लेंगे और कहने लगेंगे ये तो सिखाया हुआ एक दीवाना है। फिर यही आपको दीवाना कहेंगे, यही आपको मजनून कहेंगे। ए प्यारे महबूब, हमें इनके लिए दुआ न करना। देखिए मेरे मुसलमान भाई, ये जो धुआं है, धुआं ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये धुएं की ही एक किस्म, ये देख लीजिए, समोग देख लीजिए, पहले कहाँ इतनी समोग होती थी, आज आसमान से कैसे ये धुआं आ रहा है। इसके बारे में करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, धुएं का निकलना कयामत की एक बड़ी निशानियों में से एक है। ये उस वक्त होगा जब शर, फसाद और जुल्म ज्यादती हर तरफ बढ़ जाएगी, हर तरफ शर होगा, फसाद होगा, लड़ाइयां होंगी, खून रेजियां होंगी। आज देखें, आज हम जरा देखें कि क्या शर और फसाद हर तरफ नहीं है आम? हर तरफ लड़ाइयां, हर तरफ खून रेजियां नहीं है, हर तरफ एक दूसरे पर जुल्म नहीं हो रहा। फरमाया इस दौरान आसमान से धुआं जाहिर होगा, जो आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज को अपनी लपेट में ले लेगा। इससे लोगों का दम घुटने लगेगा। वो धुआं 40 दिन तक मुसलसल रहेगा। अहले ईमान को नजला जुकाम किसी कैफियत होगी, जबकि ये जो ना मानने वाले हैं, मुनाफिकीन हैं, मुशरिकीन हैं, इन पर बेहोशी तारी होगी। और किसी को ये बेहोशी 2 दिन रहेगी, किसी को ये बेहोशी 3 दिन रहेगी। मेरे मुसलमान भाई देखिए, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं हजरत हुज़ैफा बिन उसैद गफ्फारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। हदीस पाक का नंबर 2901 है। हदीस पाक का नंबर। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं हजरत हुज़ैफा बिन उसैद गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप बयान करते हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। हम उस वक्त कयामत के बारे में बातचीत कर रहे थे। आपने इरशाद फरमाया, तुम किस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हो? हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम कयामत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस पर करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहा लन तकूम हत्ता तरौना क़ब्लहा अशरा आयातिन। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक हरगिज कायम नहीं होगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियां ना देख लो। वो 10 निशानियां क्या हैं जो मेरे महबूब ने इरशाद फरमाई? फज़ाकारा। उसके बाद महबूब ने वो 10 निशानियां बयान करना शुरू कर दी। फरमाया, धुआं, दज्जाल, दाबतुल अर्द और सूरज का मगरिब से तुलू होना, हजरत ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल होना और याजूज माजूज का होना, और 3 जगह जमीन के धनसने का जिक्र फरमाया। फरमाया मशरक में से जमीन धनस जाएगी, मगरिब में जमीन धनस जाएगी और जजीरा अरब में जमीन का धनसना। आखिर में फरमाया यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को हाँक कर मशरक की मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। देखिए मेरे मुसलमान भाई, ये धुआं 10 निशानियों में से 10 बड़ी निशानियां, छोटी निशानियां 72 निशानियां मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बे कयामत की 72 निशानियां आपने इरशाद फरमाई। उनमें से अक्सर निशानियों का ज़हूर हो चुका है। इंशाअल्लाह वो भी मैं किसी दिन 72 निशानियां अर्ज करूंगा जो मेरे महबूब ने बयान फरमाई, और फिर देखेंगे कि उनमें से कितनी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और हम फिर भी नहीं डर रहे। हमारी मस्जिदें फिर भी वीरान हैं, हमारी मस्जिदें फिर भी नमाजियों से वीरान है। याद रखिए, जब मस्जिद वीरान होती है, बेआबाद होती है, नमाजी नहीं होते, फिर वो मस्जिद रब की बारगाह में बद्दुआ करती है, ऐ अल्लाह
इन्होंने मुझे वीरान किया, इनके घरों को वीरान कर दे। फिर उन बस्तियों में, फिर उन मोहल्लों में जिस मोहल्ले की मस्जिद वीरान हो, जिस बस्ती की मस्जिद वीरान हो, जिस गांव की मस्जिद वीरान हो, फिर उस बस्ती में, उस गांव में, उस मोहल्ले में फिर उजाड़ हो जाती है। फिर वहां पर हर तरफ से जनाब उजाड़ शुरू हो जाती है, वीरानियां शुरू हो जाती हैं। आज देखें हम, आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं तो हम भी वीरान हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।